عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنا 11واں لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی آیات 41 تا 48 ترجمہ ہوگا، الفاظ معنی ہوں گے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہوگا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ہوگی۔ آپ کی بک کا پیج نمبر 38 ہے، پیج نمبر 38 نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آغاز کر رہا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھیے۔ یا ایہا، اے الذین لوگ، آمنو ایمان لائے ہو۔ یہاں تک پہلا جملہ کمپلیٹ ہو گیا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے اہل ایمان، اذکرو، ذکر سے ہے یاد کرنا، اذکرو یاد کرو، اللہ کو، ذکراً یاد کرنا، کثیراً کثرت سے، اذکروا اللہ کثیرا، اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ دوسری آیت، وَسَبِّحُوهُ، اور اس کی تسبیح بیان کرتے رہو، اس کی پاکی بیان کرتے رہو، بکرتاً صبح، وَأَصِيلًا اور شام۔ بکرتاً صبح کو کہتے ہیں اور اصیلا شام کو کہتے ہیں۔ وَسَبِّحُوهُ بکرتاً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا تو اس موقع پر کفار نے طرح طرح کی الزام تراشیاں کی، شدید مخالفت کی انہوں نے، اور اسلام کی دعوت کے راستے میں انہوں نے روڑے اٹکائے، مسلمانوں کو انہوں نے آپ سے بد دل کرنے کی کوشش کی، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اہل ایمان سے کہا کہ تم لوگ انہیں ٹھنڈے دل سے نہ تو ان کی باتیں سنتے رہنا ہے اور نہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہونا ہے، بلکہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے۔ آگے دیکھیے، ہوا وہ الذی جو یصلی رحمت بھیجتا ہے علیکم تم پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتے، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، یہاں تک جملہ کمپلیٹ ہو گیا کہ وہی تو ہے
جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اہل ایمان پر رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کی درخواست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ دوسرا جملہ، لیخرجکم، تاکہ تم کو نکال لائے، من الظلمات، ظلمات تاریکیاں، اندھیرے، الی النور، روشنی کی طرف، نور روشنی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجتا ہے، اپنی رحمت کا نزول تم پر فرماتا ہے اور فرشتے بھی اس کی رحمت کی درخواست کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو کفر کی تاریکیوں سے، گناہوں کے دلدل سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی روشنی کی طرف لے آئے۔ وَكَانَ، اگلا جملہ ہے اور ہے، کانا کا مطلب ہے بالمؤمنین، مومنین پر رحیمہ، رحم کرنے والا، مہربان۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا مہربان ہے، وہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے اہل ایمان پر تاکہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں لے آئے۔ اگلی آیت، تحیتہم، ان کا تحفہ، ان کی دعا، یوم، دن، یلقونہ، اس سے ملیں گے، سلام، سلام ہوگا۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس روز وہ اس سے ملیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مومن ملیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا تحفہ سلام ہوگا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجیں گے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اس روز اللہ کی طرف سے ان کے لیے سلام کا تحفہ ہوگا۔ فرشتے بھی جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، وہ بھی ان کو سلام کا تحفہ پیش کریں گے اور اللہ کی طرف سے سلام کا تحفہ پیش کیا جائے گا۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا۔ دوسرا جملہ ہے آیت کا، وَأَعَدَّ، اور تیار کیا ہے، لَهُمْ، ان کے لیے، اجراً، اجر، کریماً، عمدہ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ اجراً کریما، اور اس نے ان کے لیے عمدہ ثواب تیار کر رکھا ہے، عمدہ اجر تیار کر رکھا ہے۔ سلام کا تحفہ بھی ہوگا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہترین اجر جو ہے وہ بھی تیار کر رکھا ہے۔ آگے دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و منصب بیان کیا جا رہا ہے۔ یا ایہا، اے النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا، بے شک، ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا، ارسلنا بھیجا، ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ کو، شاہداً، گواہی دینے والا، ومبشراً، اور خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا۔ پوری آیت مبارکہ ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیرا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی وحدانیت کی گواہی دینے والا، مومنین کو نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبریاں دینے والا، اور اللہ کے نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ، وداعیاً، اور بلانے والا، داعی، دعوت دینے والا، بلانے والا، اللہ، اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ، اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے، بِإِذْنِهِ تک جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی طرف اس کی اجازت سے، اس کے حکم سے بلانے والا، یہاں انہوں نے اس کا ترجمہ چھوڑ دیا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف، توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ یہ کام لگایا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے، وَسِرَاجًا، اور چراغ، سراج چراغ کو کہتے ہیں، منیرا، روشن، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے روشن چراغ بنایا ہے۔ آپ کا ہر عمل ہمارے لیے
نور کی روشنی کی حیثیت رکھتا ہے، آپ کی اتباع کر کے ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں، جنت تک کا راستہ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اگلی آیت دیکھیے، وَبَشِّرْ، اور خوشخبری دیجیے، المؤمنین، مومنین کو۔ جملہ یہاں تک ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو بشارت دو، خوشخبری دو۔ کیا خوشخبری دو؟ بِأَنْ کہ لَهُمْ، ان کے لیے ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضلاً فضل، کبیراً بڑا، کبیرہ تک، بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا، اور جس پر اللہ کا فضل ہوگا وہی جو ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دیجیے، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا۔ اگلی آیت، وَلَا تُطِعْ، اور اطاعت نہ کیجیے، کہا نہ مانیے، الکافرین، کافروں کا، والمنافقین، اور منافقین کا۔ اسی صورت کے آغاز میں سب سے پہلے سبق میں بھی یہی بات تھی، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیے، جو بار بار آپ کو مختلف قسم کی پیشکشیں کرتے ہیں، آپ ان کی بات ہرگز نہ مانیے۔ وَدَعْ، دوسرا جملہ ہے، وَدَعْ، اور نظر انداز کر دیجیے، اذاہم، ان کی تکلیف کو۔ وَدَعْ اذاہم، جملہ کمپلیٹ ہے یہیں تک، وَدَعْ اذاہم، اور ان کی تکلیف کو نظر انداز کر دیجیے۔ دا کے مطلب چھوڑ دو، اذاہم ان کی اذیت، ان کی تکلیف، وَدَعْ اذاہم، اور ان کی تکلیف کو نظر انداز کر دیجیے۔ اگلا جملہ ہے، وَتَوَکَّلْ، اور بھروسہ کیجیے، علی اللہ، اللہ پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں، ان کی تکلیفوں کو نظر انداز کر دیں۔ اگلا جملہ ہے، وَکَفَى، اور کافی ہے، بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ، وکیلا، کارساز، کام بنانے والا، مدد کرنے والا، وَکَفَى بِاللَّهِ وکیلا، اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، ان کی تکلیفوں پر نظر نہ کریں۔ آگے دیکھیے، یا ایہا، الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اذا، جب، نکحتم، تم نکاح کرو، نکاح سے آئی لفظ، نکحتم، تم نکاح کرو، المؤمنات، مومن عورتوں سے، ثم، پھر، طلقتموہن، تم ان کو طلاق دے دو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، تم ان کو چھوؤ، تم ان کو ہاتھ لگاؤ، ان تمسوہن تک جملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، ترجمہ یہ ہے کہ مومنو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے سے، یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو۔ آگے دیکھیں، فما لکم، تو نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن، ان پر، من عدت، کوئی عدت، تعتدونہا، جو تم ان سے پوری کراؤ، تعتدونہا تک جملہ کمپلیٹ ہو گیا۔ فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو تمہیں کچھ اختیار نہیں کہ تم ان سے کوئی عدت پوری کرو۔ اگلا جملہ، فمتعوہن، ان کو کچھ خرچ دے دو، ان کو کچھ سامان دے دو، وسرحوہن، اور ان کو رخصت کرو، سراحاً جمیلا، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ فمتعوہن وسرحوہن سراحاً جمیلا، تو ان کو کچھ خرچ دے کر، کچھ فائدہ پہنچا کر اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ عزیز طلباء، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا ایک خاص حکم بیان فرمایا ہے۔ طلاق کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی مومن عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، لیکن رخصتی سے پہلے اس کے پاس جانے سے پہلے اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو اس صورت میں اس عورت پر عدت گزارنا لازمی نہیں ہے۔ اس صورت میں اس عورت پر عدت گزارنا لازمی نہیں ہے، بس اس کو کچھ خرچ دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دینا چاہیے۔ ہاں، ایسی عورت جس کو رخصتی کے بعد طلاق ہو جائے تو پھر اس کے لیے عدت گزارنا جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے، اور یہ عدت تقریباً 3 ماہ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ مومنو، جب تم مومن عورتوں کے پاس جانے سے پہلے ان کو طلاق دے دو،
تو اس صورت میں تمہیں کچھ اختیار نہیں ہے کہ تم ان سے عدت پوری کراؤ، ہاں ان کو کچھ خرچ دے کر اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے رخصت کرو۔ اس کے بعد عزیز طلبہ الکلمات و تراکیب دیکھ لیجئے۔ بکرۃ و اصیلا، صبح و شام، بکرۃ صبح و اصیلا اور شام، یلقون وہ ملیں گے، تعتدون تم عدت پوری کراؤ، ان یستنکحا کہ وہ نکاح کرنا چاہے، تو تو اپنے پاس جگہ دے، تو اپنے پاس ٹھکانہ دے، ان تقر اعینہن کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، تحیتاً تحفہ و دعا، سراجا منیرا روشن چراغ، سراج چراغ، منیرا روشن۔ وہابت مؤنث کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس عورت نے ہبہ کر دیا، اس عورت نے تحفے میں دے دیا۔ ترجی تو علیحدہ رکھے، اور عزلتا کا مطلب بھی یہی ہے کہ تو نے علیحدہ کیا، یہ الفاظ مانی ہیں۔ تو عزیز طلبہ آج کی آیات مبارکہ کا ترجمہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جملے بنا لینے ہیں تاکہ ترجمہ یاد کرنا آپ کو آسان رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔